اسلام آپ کو اتنا بڑا گول دیتا ہے، اتنا بڑا گول دیتا ہے. اسلام آپ کو گول یہ دے رہا ہے کہ جنت تمہارا گول ہے، اللہ سے ملاقات تمہاری گول. اس گول کے آگے کوئی گول آپ سوچیں، سارے گولز جو ہے وہ چھوٹے ہیں اس گول کے آگے. اور یہ ایسا گول ہے جس کا مرتے دم تک آپ کے پاس چانس ہے اچیو کرنے کا. یہ ایسا گول ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ گول ان کا کیا تھا؟ جنت مل جائے، دنیا میں سزا پا لیں لیکن جنت مل جائے. حالانکہ دنیا میں سزا کی ضرورت نہیں تھی، توبہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ معاف تھا، اللہ کی طرف سے گناہ معاف تھا، ان کا گناہ اللہ نے چھپا لیا. لیکن وہ ان کو چین نہیں آ رہا تھا کہ نہیں، ہمارا دین اتنا ہوپ فل ہے کہ اینڈ تک تمہارے پاس چانس ہے، توبہ کر لو، اینڈ تک چانس ہے، ون ون سچ، کوئی بات نہیں، زندگی خراب کر لی، کوئی بات نہیں، مسئلہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، فیملی لائف نہیں ٹھیک گئی تھی، ٹھیک ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں ہر ایک، کوئی بات نہیں، یہ فیلئر ہو گیا تھا، وہ فیلئر ہو گیا تھا. وہ بھائی لک کہ میری ملاقات کس سے ہونی ہے. ہوپ کو کوئی نہیں ختم کر سکتا، ہوپ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہوپ از دی اونلی تھنگ اس دنیا میں جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اینڈ تک رہتا ہے. ایسا نہ ہو کل کو ہمیں الٹا سوال کر لیا جائے کہ کیوں نہیں کیا، یہ نظر آ رہا تھا تمہیں سولوشن، کیوں نہیں کیا، کیوں اپنے آپ کو ٹارچر دیتے رہے ہو، کیوں اس جگہ سے نہیں شفٹ ہو گئے، کیوں یہ جگہ سے ہجرت نہیں کر. اسی طرح میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ہوپ اور آپٹیمزم کے بارے میں سائنٹیفکلی بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں ہوپ جو ہے، امید، یہ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے، یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور ہوپ کی جو سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، اکارڈنگ ٹو پازیٹیو سائیکالوجی. سنائڈر جو ایک سائیکالوجسٹ تھا، اس نے ہوپ پہ بہت اسٹڈی کیا اور اس کی ریسرچز ہیں باقاعدہ ہوپ کے اوپر. اس نے ہوپ کو ڈیفائن کیا ایز گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ. پہلی ہی ڈیفینیشن، پہلے ہی سینٹینس سے ہوپ کیا ہے؟ گول اورینٹڈ تھنکنگ ہے. تو ثابت ہوا کہ ہوپ کتابی باتیں نہیں ہیں، ہوپ ہوائی باتیں نہیں ہیں، ہوپ گول اورینٹڈ تھنکنگ ہوتی ہے. پہلی چیز، in which the person utilizes pathway thinking and agency thinking. اب یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا pathway thinking کیا ہے اور agency thinking کیا ہے. pathway thinking یہ ہے کہ جو بندہ ہوپ فل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہوپ کی طرف آتا ہے، تو وہ سلوشنز کے پاتھ ویز بناتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یار چھوڑو ڈپریشن کو، ڈپریس ہو کے کیا کرنا، آؤ سلوشن اور پاتھ ویز بناتے ہیں. سلوشن نمبر 1 یہ ہے، سلوشن نمبر 2 یہ ہے، سلوشن نمبر 3 یہ ہے، سلوشن نمبر 4 یہ ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوری کیلکولیشن ہے کہ وٹ اف دس ہیپنس، پھر میں کیا روٹ لوں گا. اچھا وٹ اف دس ہیپنس، پھر میں کیا روٹ لوں گا. وٹ اف ورسٹ کیس سینیریو ہیپنس، پھر میں کیا روٹ لوں گا، میرا بیک اپ کیا ہے. یہ سب تھنکنگ کہلاتی ہے پاتھ وے تھنکنگ. اوکے، پاتھ وے تھنکنگ کے ساتھ ہے ایجنسی تھنکنگ. ایجنسی تھنکنگ ہے کہ اس نے پاتھ ویز تو بنا لیے، لیکن اب وہ اتنا موٹیویٹڈ ہے ہوپ کی وجہ سے کہ وہ ایجنسی کی طرف آئے گا، یعنی ایکشن. ایجنسی کہتے ہیں ایکشن کو، یعنی اب وہ ایکشن کی طرف آئے گا، اب وہ ایکشن لے لے گا. اچھا چلو لیٹس ٹرائی دس، لیٹس ٹرائی دس، یہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، یہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. کچھ نہ کچھ وہ ٹرائی کرے گا، ہاتھ پیر ہلائے گا، اس کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہے ہوپ. اوکے، امید. تو امید دوبارہ پڑھتے ہیں کیا ہے؟ گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ ہے، جس میں آپ گول اورینٹڈ ہو کر سوچتے ہیں، گول ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آئے اسلام کو اپلائی کرتے ہیں اس ڈیفینیشن کے اوپر. سب سے زیادہ ہوپ فل وے آف لائف اسلامک وے آف لائف، سب سے زیادہ ہوپ فل وے آف لائف، ٹھیک ہے. کیسے؟ اسلام آپ کو اتنا بڑا گول دیتا ہے، اتنا بڑا گول دیتا ہے. اسلام آپ کو گول یہ دے رہا ہے کہ جنت تمہارا گول ہے، اللہ سے ملاقات تمہاری گول ہے، ٹھیک ہے. اس گول کے آگے کوئی گول آپ سوچیں، سارے گولز جو ہے وہ چھوٹے ہیں اس گول کے آگے. اور یہ ایسا گول ہے جس کا مرتے دم تک آپ کے پاس چانس ہے اچیو کرنے کا. یہ ایسا گول ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. دنیا کے گولز ختم ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کا گول تھا آئی وی لیگ میں پڑھنے کا، نہیں ہوا، ختم. ایج بڑھ گئی، کیسے پڑھیں گے، ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے، گول ہی ختم ہو گیا. آپ کا گول تھا فٹ بالر بننے کا، رونالڈو کی طرح، نہیں بن سکے، گول ختم ہو گیا، فنش، اینڈ آف سٹوری. جنت ایسا گول ہے جو مرتے دم تک ہے، ٹھیک ہے، جو آخری سانس تک آپ اچیو کر سکتے ہیں. تو سوچے کتنی، یہیں سے ہوپ ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ اسلام ایسی گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ آپ کو دیتا ہے کہ ڈزنٹ میٹر جو مرضی ہو گیا تمہاری لائف میں، یو اسٹل ہیو جنت، یو اسٹل ہیو گاٹ دا چانس ٹو گو ٹو جنت.
ڈزنٹ میٹر. تم نے کوئی مسئلہ کر دیا, کسی کو مار دیا ہے, مرڈر کر دیا ہے, قتل کر دیا ہے, سزا کاٹ رہے ہو, عمر قید کاٹ رہے ہو, ڈزنٹ میٹر. گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ کیا ہے کہ بھائی چلو اس دنیا میں ہی ہے نا, آخرت میں کیا ہے, جنت. اور جنت ون ون سچویشن ہے, جنت مل گئی تو بات ختم, ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں نا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ جیسے صحابہ سے بھی گناہ ہوئے ہیں. ایک صحابیہ اور صحابہ, ان کی توبہ بہت مشہور ہے. ان سے میرڈ تھے تو خطا ہو گئی, فورنیکیشن ہو گئی, تو اب اتنی ندامت تھی. حالانکہ وہ چھپا لیتے اس گناہ کو اور اللہ سے توبہ کر لیتے تو توبہ معاف ہو جانی تھی. کیونکہ اسلامک شریعہ جو ہے اس کا مزاج یہی ہے کہ آپ گناہ کو واضح نہ کرو اور توبہ کر لو اللہ سے. ہاں کوئی گواہ ہے وہ بتا دیں الگ بات ہے, لیکن گواہ بھی کوئی نہیں تھے. تو ان سے رہا نہ گیا, ان کی ندامت اتنی زیادہ تھی, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو مجھے پنش کیا جائے, مجھ پہ حد پنشمنٹ لگے, ٹھیک ہے. اور میرڈ بندے کی حد پنشمنٹ پہ رجم ہے, اور رجم جو ہے یہ بہت سخت سزا ہوتی ہے. اس میں جو ہے وہ اس کو گاڑ کر زمین تک اس کا چہرہ سے باہر ہوتا ہے اور اس کو پتھراؤ کیا جاتا ہے. یہ بہت پینفل سزا ہے, ٹھیک ہے, رجم. تو وہ اس لیول کا ان صحابی کا ایمان تھا, انہوں نے کہا مجھے رجم چاہیے. تو ایسا ہی ہوا. حالانکہ ان کو صحابہ نے سمجھایا, واقعہ ہے پورا, صحابہ نے ان کی کاؤنسلنگ کی کہ آپ چھپا لیں اپنے گناہ کو, کوئی بات نہیں, ہمیں پتہ لگ گیا نا, ہم بھی چھپا لیں گے, لیکن آپ اللہ سے توبہ کریں. لیکن نہیں, انہیں چین نہیں آیا, انہوں نے کہا مجھے یہی چاہیے. اور ایسا ہی ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. اور کیا قبول کی ہوگی, جو صحابیہ تھیں جہاں تک ان کی بات تھی وہ حاملہ ہو گئی. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کم بیک, جب یہ تمہیں برتھ ہو جائے. برتھ ہو گئی, پھر آئیں, کہتی مجھے سزا چاہیے. دیکھیں کیا ایمان تھا, کوئی اور ہوتا وہ تو بھاگ جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ, جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا پھر آنا. اب یہ چانس دیا جا رہا ہے اسے, اگر آپ اسلامی مزاج سمجھیں, ٹھیک ہے, اسلامک پنشمنٹ, اسے چانس دیا جا رہا ہے, چلی جا, مطلب اللہ سے توبہ کر جا کے. وہ پھر آ گئیں, بچہ جب بڑا ہوا 2-2.5 سال کا, آ گئیں, کہتی آپ سزا دیں. تو پھر بڑا حیران ہوئے سارے صحابہ, ان کا ایمان دیکھ کے بڑا حیران ہوئے. تو پھر ایسا ہی ہوا, ان کو رجم کیا گیا اور ان کے خون کے چھینٹے, ظاہر ہے وہ واقعہ ہے پورا, وہ پڑھے کسی کے اوپر تو بندے نے بڑی کراہت شو کی. اس کو سٹوری نہیں پتا ہوگی, اس کو یہ پتا ہوگا رجم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے بڑی کراہت شو کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں اس عورت کی توبہ کو پورے مدینے میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے, تم سب معاف ہو جاؤ. یعنی اس کی اتنی بڑی توبہ اس عورت کی, ٹھیک ہے. تو وہ کون لوگ تھے, وہ گول ان کا کیا تھا, جنت مل جائے, دنیا میں سزا پالیں لیکن جنت مل جائے. حالانکہ دنیا میں سزا کی ضرورت نہیں تھی, وہ توبہ کر لیتے ہیں, انشاءاللہ معاف تھا, اللہ کی طرف سے گناہ معاف تھا, ان کا گناہ اللہ نے چھپا لیا. لیکن وہ ان کو چین نہیں آ رہا تھا کہ نہیں, میں نے جو ہے نا وہ فری, میں بالکل اللہ کے سامنے جب آؤں تو میرا خاطہ جو ہے وہ اس گناہ سے پاک ہو. یہ چینی بات انہیں لینے دے رہی تھی, اس لیے وہ حاضر ہو گئے. تو بہرحال میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارا دین اتنا ہوپ فل ہے کہ اینڈ تک تمہارے پاس چانس ہے, توبہ کر لو, اینڈ تک چانس ہے, ون ون سچ, کوئی بات نہیں, زندگی خراب کر لی, کوئی بات نہیں, مسئلہ ہو گیا, کوئی بات نہیں, فیملی لائف نہیں ٹھیک گئی تھی, ٹھیک ہے, آزمائشیں ہوتی ہیں ہری, کوئی بات نہیں, یہ فیلئر ہو گیا تھا, وہ فیلئر ہو گیا تھا. وہ بھائی لک کہ میری ملاقات کس سے ہونی ہے, میرے کریٹر سے. لک فارورڈ ٹو دیٹ میٹنگ, کہ میں اپنے رب سے جب ملوں تو وہ مجھ سے راضی ہو, یہ میرا گول ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ایز لانگ ایز یہ گول ہے تو ہوپ ہی ہوپ ہے, ہوپ کو کوئی نہیں ختم کر سکتا, ہوپ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہوپ از دی اونلی تھنگ اس دنیا میں جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ اینڈ تک رہتا ہے ہوپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ کے بعد لیکن ایجنسی اور پاتھ ویز بھی ہونے چاہیے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے. ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ ویز بنانے والے بنے. دیکھیں میں بھی اس کی کوشش کرتا ہوں, جیسے کوئی مسئلہ چل رہا ہے زندگی میں, تو آپ بجائے کہ اوور تھنکنگ کرنے کے بھائی کاپی پینسل پکڑیں اور نوٹ پیڈ کھولیں اور اس پہ لکھنا شروع ہو جائیں کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے, اس کا سلوشن نمبر 1 یہ نظر آتا ہے, سلوشن نمبر 2 یہ نظر آتا ہے, سلوشن نمبر 3 یہ نظر آتا ہے. جب آپ یہ لکھ لیں گے آپ کے برین کو ویسے ہی چین آ جائے گا, آپ کو نیند آنے لگ جائے گی. ادروائز آپ کو نیند ہی نہیں آئے گی, آپ سوچتے رہیں گے یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. لیکن جب لکھ لیا ہوا ہے تو ویسے ہی پاتھ ویز بنائے ہوئے, تو آپ کا برین چین میں آ جائے گا کہ یار میں نے تو پاتھ ویز بنا لیے. اس کے بعد پھر ایجنسی تھنکنگ پر آئیں کہ اب میں ایکٹ کرنا شروع کروں.
Let's try solution number 1. Let's go to, chalo, if that doesn't work, let's try solution number 2. If that doesn't work, let's try solution number 3. اور ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے, استخارہ کیا جا رہا ہے. کتنا خوبصورت کانسیپٹ آگے بڑھنے کا اور اللہ کی مدد مانگنے کا. یہ ریزیلینٹس کی بھی یہی مور اور لیس ڈیفینیشن. ریزیلینٹ لوگ بھی یہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہاتھ پر ہاتھ نہیں دھرے بیٹھے, وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے سولوشنس کی طرف آ جاتے ہیں. تو اب اف سم ون از گوئنگ تھرو اے لاٹ آف پین, فیملی ایشوز کی وجہ سے, ڈیورس کی وجہ سے, تو آئے سلوشن لکھیں. اللہ نے بہت سلوشنز لکھے ہیں. دیکھیں قرآن تو اس حد تک تلقین کرتا ہے سلوشن ڈھونڈنے کی, اور اتنی سخت آیا ہے اور اتنا ناراض ہوگا اللہ اس سے جو سلوشن نہیں ڈھونڈتا, کہ قرآن میں ایک آیت ہے, مجھے اس کا ایگزیکٹ ریفرنس نہیں یاد. آیت یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نیکی پر عمل نہیں کر سکے تھے, تو فرشتے جب ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے تو وہ ریگریٹ کریں گے کہ ہائے کاش ہم نیکی پر عمل کر لیتے. تو فرشتے ان کو ڈانٹیں گے اللہ کی طرف سے. فرشتے انہیں کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, ہجرت کیوں نہیں کی, ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے رہے ہو, یعنی اس جگہ کیوں پھنسے رہے جہاں پہ گناہ ہوتا تھا, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, ہجرت کیوں نہیں کی تم نے. تو دیکھیں قرآن اس لیول پہ سولوشن اورینٹڈ بناتا ہے کہ ڈو سم تھنگ ٹو چینج یور پوزیشن. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا ہے, اللہ نے تمہیں حیوان جانور نہیں بنایا جو ایک جگہ پر بیٹھے رہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ کچھ کرے ہی نہ. تو ایسا نہ ہو کل کو ہمیں الٹا سوال کر لیا جائے کہ کیوں نہیں کیا, یہ نظر آ رہا تھا تمہیں سولوشن, کیوں نہیں کیا, کیوں اپنے آپ کو ٹارچر دیتے رہے ہو, کیوں اس جگہ سے نہیں شفٹ ہو گئے, کیوں یہ جگہ سے ہجرت نہیں کر لی ان اے براڈر پرسپیکٹو, ٹھیک ہے. تو اس لیے دس از ہوپ, اور اس کی باقاعدہ ورک شیٹس ہوتی ہیں جس میں سائیکالوجسٹ آپ کو پاتھ وے اور ایجنسی تھنکنگ کی ایکسرسائزز کرواتے ہیں, وہ آپ کو پاتھ ویز بنانا سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کوئی بیماری ہو گئی, اب ہاشم کے ساتھ میرا ٹائم گزرا ہے, وہ جو بچہ تھا جس کو اسٹیج 4 کینسر ہو گیا, اسٹمک کینسر, دین ہی ڈائٹ. تو اس کے ساتھ ماشاءاللہ میرا اسٹوڈنٹ تھا, تو ابھی خیر پچھلے 2 ہفتے پہلے کے بعد ایک اور اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ ہو گئی, ہارٹ اٹیک, اچانک ہارٹ اٹیک. میں نے وہ اپنے انسٹاگرام پہ لگایا تھا اور فیس بک پہ. وہ اسی طرح آپ لوگوں کی طرح کلاس میں آتا ہے, وہاں بحریہ میں آتا تھا. شاکنگلی 2-3 کلاسز میں نہیں آیا, مجھے پتہ لگا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, ڈیتھ ہو گئی, اور اس کی عمر تھی 24 سال 25 سال. تو بہرحال ینگ ڈیتھس بڑی کامن ہو رہی ہیں. اینی وے, تو ہاشم کے ساتھ میرا چونکہ ٹائم گزرا ہے, تو ہاشم جو ہے ماشاءاللہ, ایون دو اس کو پتا تھا کہ میں نہیں بچوں گا, اسٹیج 5 ہو گیا تھا نا, پھر اسٹیج 4 کے بعد وہ تو پھر ہوپ لیس کنڈیشن ہوتی ہے, لیکن میں نے اسے بڑا زبردست پاتھ وے تھنکنگ اور ایجنسی تھنکنگ والا دیکھا. یعنی وہ جب میں جاتا تھا بتاتا تھا مجھے کہ اچھا میرا ایک سلوشن یہ ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وی کین کال فار ڈونیشن. اب وہ اسے ڈاکٹرز نے اینڈ میں یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارا علاج امریکہ سے شاید ہو جائے, لیکن 100 کروڑ 102 کروڑ سم تھنگ لائک دس یہ کاسٹ ہے. تو اس نے پوری کیلکولیشن لگانا شروع کر دی, کہاں سے آئے گی, کیسے آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اتنے زیادہ یعنی ایکسٹریم بیماری میں بھی اس کا ہوپ نہیں مرا, اینڈ تک تھا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور یہی رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ کی رضا کچھ اور تھی. تو یہ چیز جو ہے اپنے اندر لانا بہت ضروری ہے انشاءاللہ, اور اس کی عادت بنائی جاتی ہے, ایسے نہیں آتی, یہ ایک ہیبٹ بنتی ہے. اور یہ ہیبٹ اسی طرح بنے گی کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ, آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی اوور اینڈ اوور اگین. اب ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی بہت تھکڑ ہے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں بچوں کو 1-2 کلاس میں سکھا رہے ہیں گورے. اگر آپ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم پہ نظر ڈالیں, ان کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کلاسز ہوتی ہیں, ان کا پورا سسٹم اگر ایجوکیشن سسٹم آپ اٹھا کر دیکھیں, ان کی جو ہے وہ ان کلاسز میں وہ بچوں کو گولز شروع سے بنانا سکھاتے ہیں, مشن سٹیٹمنٹ بنانا سکھاتے ہیں, ویژن سٹیٹمنٹ بنانا سکھاتے ہیں, وہ جو ہے وہ پاتھ ویز, ایجنسی تھنکنگ, یہ ساری چیزیں وہ سکھا رہے ہیں بچوں کو کہ آپ نے موور اور شیکر کیسے بننا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے وہ سولوشن اورینٹڈ کیسے بننا ہے.